ایام اذا 1446 ہجرہ کا پہلا عشرہ آدھی مجالس ہو چکی ہیں اور اب غم کی بڑی راتیں آ رہی ہیں. مصائب کا بیان بھی بڑھ جائے گا، تابوت یا مختلف تبرکات بھی برآمد ہوں گے، تقریر کا وقت اور شارٹ ہو جائے گا. اس لیے بہت جلدی مجھے اپنے اصل موضوع پر باتیں کرنا ہیں، 21st سینچری. بٹ کل رات کے مجلس میں جہاں تک بات پہنچی تھی، چونکہ وہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ مسئلہ ہے، اور میں یہ عرض کر دوں کہ واقعاً 21st سینچری میں اسلام پر آپ صحیح معنوں میں عمل کر ہی نہیں سکتے. اگر خود کر بھی لیں تو کم از کم اپنے بچوں کو اور اپنے یوتھ کو اسلام پہ عمل نہیں کروا سکتے اگر کل رات کی مجلس کا آخری حصہ صحیح طور پہ سمجھ میں نہیں آیا. انڈیا میں، پاکستان میں، ایران اور عراق میں اور ایسٹ افریقہ میں، وہاں پہ دین کی کمپلیٹ نالج نہ بھی ہو تو ایک ماحول اور ایٹماسفیئر ایسا ہوتا کہ آدمی کے لیے عمل کرنا مشکل نہیں ہوتا. بہت ساری چیزوں کی ڈیٹیل میں انسان جاتا بھی نہیں. ایک عام سی چیز ہے جو ہمارے یہاں کا وہاں بھی ماحول کافی بدلا ہے، لیکن میں بات کر رہا ہوں جو جنریشن میرے سامنے ہے، جب یہ وہاں سے چلی ہوگی تو بہت ساری چیزوں کی ڈیٹیل میں آپ جاتے بھی نہیں ہوں گے. بھئی یہ چل رہا ہے ایک سلسلہ واجبات و حرام کا. واجب ہے کہ واجب نہیں ہے، حرام ہے کہ حرام نہیں ہے، بھئی ہم کریں گے. مثلا فلاں چیز اب پتہ نہیں واجب ہے کہ واجب نہیں ہے، لیکن ہم کرتے چلے آ رہے ہیں، کریں گے. فلاں چیز حرام ہے کہ حرام نہیں، ابھی ہم کو صحیح نہیں معلوم، لیکن اب تک اس کو ہم نے اوائڈ کیا ہے، ابھی بھی اوائڈ کریں گے. جیسے میں نے ایک ایگزامپل 2 دن پہلے بہت جلدی دے دی تھی کہ یہ میوزک، اب میوزک کا لفظ ذرا غلط فہمی پیدا کرتا ہے. میوزک الگ چیز ہے، سنگنگ الگ چیز ہے. جو بڑا گناہ اسلام میں ہے وہ سانگ اور سنگنگ ہے، وداؤٹ اینی انسٹرومنٹ، انسانی ہیومن وائس. جو بڑا گناہ ہے وہ یہ. تو اب یہ ہے کہ اس کے اندر آدھے سانگ حلال ہیں، آدھے حرام ہیں مثلا. اسی طرح جو میوزیکل انسٹرومنٹ ہے، دیکھیے ٹائم کم ہے اس لیے میں بہت ایک سمپل سی ایگزامپل دے کے آگے بڑھ رہا ہوں. میوزیکل انسٹرومنٹ ہے، آدھے حلال ہیں، آدھے حرام ہیں. لیکن آج سے 20 سال پہلے، آج سے 30 سال پہلے بہت سے لوگ اس ڈیٹیل میں جاتے ہی نہیں تھے کہ بھئی حلال حرام، آدھے حلال آدھے حرام ہم اوائڈ کریں، ہمیں چاہیے ہی نہیں. واجب تو نہیں ہے نا میوزک کا سننا یا سانگ کا سننا زیادہ سے زیادہ حلال ہوگا کچھ، ہم کو نہیں چاہیے وہ حلال. لیکن آج 21st سینچری میں آپ کے یوتھ کے لیے یہ چیز پاسبل نہیں. کون سے یوتھ؟ جو میری مجالس میں تو کبھی نظر نہیں آئیں گے، لیکن چونکہ میسج آپ کے لیے بھی اتنا ہی اہم کہ آج ہمیں ہر چیز کی ڈیٹیل معلوم کرنا پڑے گی کہ جو کچھ آج تک جن چیزوں سے ہم اپنے آپ کو ایوائڈ کرتے آئے ہیں واقعاً وہ سب حرام تھیں یا کچھ چیزیں ہمارے بزرگوں نے. یہ یاد رکھیے کہ جو ہمارے بزرگ ہیں نا، ان کا ویژن، جو مولا کا جملہ ہے نا کہ مجھے ایک سینئر یا بزرگ کا تجربہ نوجوان کے جوش سے زیادہ پسند، ان کا ایک ویژن ہوتا تھا. اور اس کی وجہ سے اس وقت پرابلم کم تھے، آج کل پرابلم زیادہ. اچھا میں ایک اور اسی ایک بہت ہی سمپل ایگزامپل دے رہا ہوں، لیکن بہت ڈرتے. ڈر کس بات کا ہے؟ ڈر اس بات کا ہے کہ کہیں اس کی وجہ سے کوئی نیا ایشو نہ کھڑا ہو جائے جس کو ہم لوگ شارٹ میں کہتے ہیں کوئی فتنہ. بہت ہی مختصر. اب ہمارے یہاں میں ایک بہت ہی جرنلائز بات کر رہا ہوں، مجھے اس وقت لندن کے سینٹرز کا کچھ نہیں معلوم. یہ جو مسئلہ بتا رہا ہوں اس کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں ایک عام طریقہ تھا، ایسٹ افریقہ میں بھی ہوگا، انڈیا پاکستان میں بھی، کہ لیڈیز کی نماز جماعت الگ سے نہیں ہوتی تھی. اول تو نماز جماعت نہیں پڑھتی تھی خواتین، اور جب یہ نماز جماعت کا شوق ہوا بھی تو لیڈ کرنے والا وہی مرد ہوتا تھا کنیکشن دے کے، جو آج بھی ثواب تو اسی کا زیادہ ہے. اچھا شریعت میں یہ اجازت بھی ہے کہ اگر کوئی عورت امامت کی تمام کنڈیشنز کو پورا کرتی ہے، امامت سے مطلب وہ امامت کبریٰ، وہ والی امامت نہیں ہے، نماز کی امامت، تو وہ نماز کو لیڈ کر سکتی ہے. لیکن وہاں بھی ایک میسیج ہے نا کہ وہ آگے نہیں کھڑی ہو سکتی ہے، عورتوں کے بیچ میں کھڑی ہوگی. اب اس میں بھی ایک بہت بڑا میسیج ہے، لیکن یہ سارے میسیج بتاؤں گا تو آج کا موضوع رہ جائے گا ان شارٹ. یہ
کہ ہمارے بزرگوں نے یہ طریقہ نہیں رکھا ہوا ہے. اس لیے نہیں رکھا کہ یہ وہ مسئلہ ہے جس میں مراجع میں اختلاف تو ہے اور اسٹل ہے. کچھ ایسے مسئلے ہیں نا کہ جس میں مراجع میں اختلاف تھا لیکن بہت پرانا تھا, وہ ختم ہو گیا. یعنی ایسا لگ رہا ہے, اب یہ لفظ میں بہت برا استعمال کر رہا ہوں, کہ وہ فتویٰ مر گیا, مردہ ہو گیا, واپس اس کے آنے کے چانسز نہیں. بہت سارے ایسے پرانے مسئلے, لیکن یہ مسئلہ اب تک لائیو ہے. آج بھی بعض ویسے مراجع ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ جائز نہیں. تو آج ہم ایک مرجع کی تقلید میں ہیں, یہ سلسلہ ہم نے شروع کیا. کل دوسرا مرجع آ گیا, اس نے کہا کہ جائز نہیں. تو ایک چیز جب شروع ہو جائے اس کے بعد اس کو بند کرنا مشکل ہوتا ہے. اب ہمارے بزرگوں کا ویژن تھا کہ ایسی چیزیں شروع ہی نہ کرو جس کے بارے میں ہر وقت یہ ڈاؤٹ رہے گا کہ ابھی تو ہم یہ اسٹارٹ کر رہے ہیں, پتہ نہیں بعد میں یہ جائز رہے کہ جائز نہ رہے. ایک تو یوتھ کا بھی سوال ہوگا. اب یہ یوتھ تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ نہیں ہے, ورنہ تو آپ کا بھی سوال ہوتا ہے کہ بھئی شریعت میں چیز جائز ہے تو جائز ہے, حرام ہے تو حرام ہے. یہ کیا کہ 10 سال پہلے جائز تھی تو آج حلال ہو گئی, تو آج اگر جائز ہے تو 5 سال بعد حرام ہو جائے گی. لیکن یہ ایک ایسا ٹاپک ہے جس پر عید کے چاند کے موقع پر بہت زیادہ ڈسکشن ہوتا ہے. میں ایک بات کر رہا ہوں اپنے بزرگوں کا ویژن, کہ جو چیزیں انہوں نے ہمارے امام باڑوں میں, ہمارے سینٹرز میں ایسٹ افریقہ میں رکھی یا انڈیا اور پاکستان میں رکھی, تو ویژن ان کا تھا کہ دیکھ کر, فیوچر کو دیکھ کر بھی, کہ اگر ایک چیز آج اچھی لگ رہی ہے لیکن بہت زیادہ چانسز ہیں کہ آگے وہ حرام ہو جائے, تو اس وقت جواب دینا مشکل ہوگا یوتھ کو کہ اب تک چلا آ رہا یہ سلسلہ, اب یہ کیوں بند ہو رہا ہے. اس میں اور بہت ایگزامپل ہے, لیکن میں بات یہ کر رہا ہوں کہ یہ ساری چیزیں کب پتہ چلیں گی؟ جب انسان کے پاس دین کی پراپر نالج ہو, جس کو علم فقہ بھی کہتے ہیں, علم احکام بھی کہتے ہیں, اور انگلش میں لاز آف اسلام, اسلامک لاز. اس کا اویئرنیس آج کل بہت ضروری ہے. اس کے بغیر جو ہے ہمارے بچے بھی کنفیوز رہیں گے اور آپ بھی کنفیوز رہیں گے. چنانچہ کربلا میں آقا حسین نے حبیب ابن مظاہر کو جو لیٹر لکھ کر بلایا, اس میں ایڈریس کیا تھا الرجل الفقیہ. میں اس مرد کو بلا رہا ہوں جو علم شریعت اور علم دین جانتا. ایک کرائٹیریا بتا دیا امام نے کہ بچپنے کی دوستی کی وجہ سے نہیں بلایا, یا یہ کہ وہ صحابی تھے. اچھا, حسین کا ایک عام میسج تو گیا تھا, لیٹرز امام نے بھیجے تھے کوفے میں بھی, بصرے میں بھی. امام کے جو قاصد ہیں, اب آج کل تو کئی اس پہ فلمیں بھی بن گئی ہیں, لیکن خاص ایک آدمی کا نام لے کر. تو وہاں پہ بتایا کہ جو کوالٹی جس کی وجہ سے ان کو بلایا جا رہا وہ ہے کہ وہ علم دین کو اچھی طرح سمجھتے. یہاں ایک جملہ ایسا کہہ دوں جو میری آج کی مجلس میں, وہ ٹاپک تو آئے گا, یہ جملے کی تشریح نہیں ہوگی. ایک فارمولہ آپ یاد رکھیے, بلکہ 2 فارمولے میں آپ کو بتا رہا ہوں اس ٹاپک پر جو میری زندگی میں سب سے اہم ٹاپک رہا. یعنی امام زمانہ کا تذکرہ شب جمعہ بھی ہوتا ہے, لیکن کل تو ذرا موت کا تذکرہ رہا. اور جمعے کے بعد کی جو مجلس ہے میں کبھی اس میں بھی ذکر کرتا ہوں. وائے آج جمعے کا دن, آپ نے صبح دعائے ندبہ سے جمعہ کا دن اسٹارٹ کیا ہوگا. جمعے کی نماز کے بعد آپ نے امام زمانہ کی خاص زیارت پڑھی ہوگی جس میں المتوقع فیہ ظہورک. آپ نے یہ بھی کہا ہوگا کہ مولا آج کا دن فرائیڈے وہ ہے کہ ایکسپیکٹڈ ہے آپ کا ظہور. اور اسی زیارت میں ایک لفظ وہ آتا ہے جس پر پھر بڑی لمبی ایک آرگومنٹ ہے کہ مولا آپ پر سلام اور آپ کی اولاد پر سلام. تو امام زمانہ کی اولاد ہے کہ نہیں ہے, وہ یہ زیارت کا جملہ ہے جو جرنلی تو پوری دنیا میں آج کل جمعے کی نماز کے بعد پڑھی جاتی ہے. اور جمعے کا دن ختم ہوتا ہے دعائے سماعت پر. دعائے سماعت بھی وہ دعا ہے جو دعائے افتتاح کی طرح سے امام زمانہ کی غیبت میں ان کے سیکنڈ نائب نے ہم تک پہنچائی. امام زمانہ کے 3rd نائب ہیں جن کا نام لے کر ہم سمندر میں یا پانی میں عریضہ ڈالتے ہیں. یہاں کا تو نہیں پتہ, لیکن ایسٹ افریقہ کا مجھے معلوم ہے. کیوں معلوم ہے؟ اس لیے کہ میں بھی اس وقت بہت چھوٹا تھا. بھائی آپ کو معلوم ہے میرا جنم تو ایسٹ افریقہ میں ہوا نا, بہت چھوٹا تھا. مجھے اب تک یاد ہے کہ ہم کمپالا کے لوگ وکٹوریا لیک پہ جاتے تھے اور صبح کا وقت ہوتا تھا اور عریضہ ڈالتے تھے 15 شعبان. تو امام کا 3را نائب, ان کا نام لیتے ہیں حسین ابن روح. ان سے جسٹ بیفور جو 2nd نائب تھے محمد ابن عثمان. اب پھر چھوٹی چھوٹی باتیں نکل آتی ہیں اور میں خود کنفیوز ہو جاتا ہوں کیا پڑھوں کیا نہ پڑھوں. زیارتیں جو ہم لوگ عراق کی کرتے ہیں اس میں ہمیشہ سے امام کے 4 نائب کی قبروں کی زیارت بھی تھی, لیکن چونکہ وہ بغداد میں تھیں اور بغداد کے جو سیکیورٹی کے حالات ہیں اس لیے یہ زیارتیں
صدام کے بعد بھی لوگوں نے اسٹارٹ نہیں کی. اب ذرا سے حالات ٹھیک ہو گئے ہیں, مسجد براسا لوگ جاتے ہیں, لیکن یہ 4 نائب ابھی بھی وہاں نہیں جاتے ہیں, اور شاید فی الحال ایڈوائزیبل بھی نہیں. اس میں سیکنڈ نائب انہوں نے 2 دعائیں امام زمانہ سے لے کے ہم کو دی. ایک دعا افتتاح ہے جو آپ پورے رمضان فرسٹ سے لے کے لاسٹ رمضان تک پڑھتے ہیں, اور وہ کیا, وہ بھی امام زمانہ, اللہم انا نشکو الیک فقد نبینا وغیبت ولینا. اور دوسری دعا ہے سماعت, جو فرائیڈے کی سپہر کو مغرب سے تھوڑا پہلے پڑھی جاتی ہے. یہ بھی بہت امپورٹنٹ دعا امام زمانہ کے کانٹیکس میں, بہت اہم دعا. لیکن اگر میں ذرا اس کی تفصیل بتاؤں گا تو میرا موضوع کچھ اور ہو جائے گا. میرا موضوع آج تھوڑا سا ہے امام زمانہ, لیکن یہ والی چیزیں نہیں. تو واپس آئیے, بات یہ ہو رہی تھی کہ جمعے کا دن چونکہ پورا دن آپ نے امام زمانہ کو دیا, اسٹارٹ کیا دعائے ندبہ سے, دوپہر کا وقت آیا مڈ ڈے تو نون جسے کہیں گے, تو امام کو سلام کیا زیارت پڑھ کے, اور جب دن ختم ہو رہا ہے تو دعائے سماعت پڑھ کر آپ نے اپنے ایمان کو بچایا اور امام کی آرمی کو جوائن کیا. یہ جملہ جو میں نے کہا نا, یہ دعائے سماعت کا بینیفٹ ہے. لیکن یہ اس کی تفصیل میں نہیں جانا, صرف یہ کہنا ہے کہ جمعے کا دن بھی امام کا دن ہے, اس لیے تھوڑا سا ذکر امام کا ہوگا. لیکن واپس آئیے, امام کی آرمی کو 2 فارمولے. نمبر 1, جب کبھی کسی امام معصوم نے ایک جملہ کہا ہو, جب کسی بھی, بلکہ امام معصوم بھی نہیں, تمام معصومین یعنی رسول کو بھی ملا لیجئے اور شہزادی کو بھی, 14 میں سے 13 معصومین نے اگر کبھی ایک جملہ کہا ہو کہ کاش ہم یہ کام کر سکتے, تو وہ والا کام امام زمانہ کا مشن ہے, جس امام نے کہا ہو. اب آپ کہیں گے کہ کیا کبھی امام نے کہا ہے؟ میں 2 چھوٹی سی حدیثیں پڑھ دوں. رسول خدا کی حدیث ہے, جس دن مکہ فتح کیا تو کیا کہا تھا, کاش میں کعبے کو توڑ دیتا, لن ہدم تو کعبے کو منہدم کر دیتا, توڑ دیتا, اور ویسا بناتا جیسے میرے دادا ابراہیم نے بنایا ہے. کیونکہ آج کا کعبہ ویسا تو نہیں ہے نا, اب تو یہ ہسٹری ہر ایک کو معلوم, ہر ایک کو تو نہیں لیکن بہت سارے لوگوں کو معلوم کہ ابراہیم کا کعبہ کچھ اور تھا, آج کا کعبہ کچھ اور ہے, جگہ وہی, لیکن وہ کعبہ کچھ اور, یہ کعبہ کچھ اور. پیغمبر نے فتح مکہ کے دن لن ہدم تو, کاش میں کعبے کو توڑ دیتا اور دوبارہ اپنے دادا کے کا جو ان کا جو نقشہ تھا اس کے حساب سے بناتا. لیکن چونکہ عرب ابھی یہ نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں تو ایک فتنہ کھڑا ہو جائے گا کہ یہ کون سا اسلام ہے کہ جس کعبے کا ہم نے بت پرستی میں بھی احترام کیا, اسلام آ کر اس کی توہین کر رہا ہے. اس لیے پیغمبر نے کام چھوڑ دیا. اب یہ کون پورا کرے گا؟ ہر وہ جملہ, ہر وہ حدیث جس میں کسی امام نے کاش کہا ہو. اب یہ زمانے کے امام کعبے کو توڑ کر, اچھا کعبے کو توڑنے کی ضرورت نہیں ہے, ان کے ظہور سے پہلے کعبہ ٹوٹ چکا ہوگا اور وہ آ کر اس کو بنائیں گے, تو پھر پرانا. ایک دو باتیں. مولا کی حدیث, بھئی یہ 2 معصوم کے 2 جملے کافی ہیں فارمولے کو سمجھانے کے لیے. کاش مجھے یہ موقع ملتا کہ میں نماز تراویح کو بند کرا دیتا. اور یہ کب کہا تھا؟ جب علی کو حکومت مل چکی تھی دنیاوی. ویسے تو علی کائنات کے حاکم ہمیشہ سے ہیں, غدیر خم سے علی کی حکومت شروع ہو چکی ہے, لیکن جب عام مسلمانوں نے بھی علی کو حاکم بنا لیا, لیکن نماز تراویح ختم نہ کرا سکے. یہ جملہ کہا. ایک بہت مشہور کتاب ہماری ہے کافی, اس کی آخری جو والیوم ہے, والیوم نمبر 8, اس میں یہ مولا کی پوری حدیث, کاش میں یہ نماز تراویح کو بند کرا دیتا کیونکہ یہ رسول کے بعد ایک بدعت. لیکن امام علی نہیں کر سکے. اب جو کام کسی معصوم نے یہ کہا کہ کاش یہ کام میں کرتا, اب یہاں پہ بہت سارے مسئلے, امام مجبور نہیں ہیں, لیکن فتنہ, فساد, ڈس یونٹی, ہنگامے, ہر چیز کا ایک ٹائم ہوتا ہے. وہ سارے کام امام زمانہ کریں گے. اس میں چلیں چھٹے امام کی ایک حدیث بھی سن لیجئے, کاش مجھے یہ موقع یا چانس ملے کہ میں اپنے ماننے والوں کے سروں پہ کوڑے ماروں تاکہ وہ حلال و حرام کا علم حاصل کریں. خیر, میں اس کی تفصیل میں. فارمولہ نمبر 1, 13 معصومین میں سے رسول خدا, شہزادی امام علی سے لے کے 11ویں امام تک جس نے لفظ کاش کہا, وہ والا مشن امام زمانہ پورا کریں گے. یہ ہوا
پہلا فارمولہ جسے آپ کو ذہن میں رکھنا. اور دوسرا فارمولہ یہ کہ کربلا میں آقا حسین نے اپنی آرمی کو جو جمع کیا، دنیا میں ایسی آرمی کبھی نہیں بنائی جاتی جس میں 6 مہینے کے بچے کو ملایا جائے. دنیا میں ایسی آرمی کہیں نہیں بنائی جاتی ہے جس کے اندر 70 یا 80 سال کے بوڑھے کو ملایا جائے. بلکہ عام طور پہ تو یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی آرمی میں یہ آ بھی جائے نا تو جنگ کے موقع پہ ان کو واپس کیا جاتا. جنگ بدر میں رسول خدا نے ان تمام بچوں کو واپس کیا تھا جو اپنی جان دینے کے لیے تیار تھے، لیکن ایج میں بہت چھوٹے بھی نہیں تھے، اون و محمد سے بڑے تھے، واپس کیا تھا. تو اور ہر جنگ میں یہی ہوتا ہے. لیکن کربلا کی آرمی بڑی یونیک آرمی تھی جس کے اندر 90 سال کا بوڑھا سعید ابن جبیر بھی آتا ہے. حبیب ابن مظاہر اتنے بوڑھے نہیں تھے جتنا ہمارے ہاں امپریشن بنا. وہ حسین کا ایج گروپ ہے، یعنی انڈر 60. آقا حسین کی ایج 60 نہیں تھی، 57 تھی. تو وہاں سے لے کے سعید ابن جبیر جو تقریباً 80 کے قریب تھے، 6 مہینے کا علی اصغر، یہ سب اس آرمی میں آئے. تو اس کا مطلب یہ کہ حسین کی آرمی کا کرائیٹیریا ایج نہیں تھی، فٹنس نہیں تھی. یہ نہیں تھا کہ آدمی جو ہے صحت مند ہو، وہاں بیمار بھی آ جائے گا، وہاں بچہ بھی آ جائے گا. جو حسین کی آرمی کا کرائیٹیریا وہی امام زمانہ کی آرمی کا کرائیٹیریا ہے. امام بھی اپنی فوج بالکل اپنے آقا حسین کی فوج کے، اپنے دادا حسین کی فوج کے مطابق بنائیں گے. تو جب حسین کی فوج کو چیک کریں سمجھ لیجئے کہ یہ کوالٹیز امام زمانہ کو چاہیے. ان میں سے ایک کوالٹی حبیب ابن مظاہر، دین کا علم ہونا چاہیے. آپ کو تلوار چلانا آتی ہو کہ نہیں آتی ہو، آپ امام کی آرمی جوائن کر سکتے. آپ کو ہتھیار چلانا آتے ہو کہ نہ آتے ہو، آپ نے کوئی فوجی ٹریننگ لی ہو کہ نہ لی ہو، اٹس ناٹ اے پرابلم. آپ جوائن کر سکتے امام کی آرمی کو، بس آپ کے پاس وہ کوالٹی ہونا چاہیے جو کربلا کی آرمی میں تھی. اچھا، اب اس کی پوری تفصیل بھی باقاعدہ خود زمانے کے امام نے بتایا کہ میری آرمی میں کیا کیا چیزیں ہوں گی، لیکن وہ ایک بالکل سیپریٹ ٹاپک ہے. میں ایک زمانے میں امام زمانہ پہ بہت مجلسیں پڑھ چکا ہوں، پورا عشرہ نہیں، عشرہ بھی لوگوں کو انف نہیں لگتا تھا کہ 10 دن میں تو کوئی بات نہیں ہوتی. رمضان کی 30 تقریر اب میں نے بہت کم کر دیا. اس کا ایک ریزن ہے جو میں کل بتاؤں گا، آج وقت میرے ہاتھ سے نکل رہا. اور اتنا زیادہ تھا کہ ابھی بھی لوگ آ کے مجھ سے کہتے ہیں کہ مولانا آج کل دنیا کے حالات بہت چینج ہو گئے، بہت فاسٹ دنیا جا رہی ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ امام آنے والے. آپ کی اتنی ریسرچ رہی ہے، 50 سال ہو گئے ہیں مجھے مجلسیں پڑھتے ہوئے. میری پہلی مجلس جو تھی وہ امام زمانہ پر تھی پہلی، تو آج 50 سال ہو گئے. تو آپ کی اتنی ریسرچ ہے، آپ کا اندازہ کیا ہے کہ امام کے ظاہر ہونے میں کتنا ٹائم باقی ہے؟ جو میری اپنی ریسرچ اور جو میری اپنی نالج ہے، اس سے اس کا جواب میں دوں گا، لیکن کل دوں گا. آج میرے پاس ٹائم نہیں ہے کیونکہ میرا موضوع بالکل چینج ہو رہا. تو خلاصہ یہ کہ یہ 2 فارمولے یاد رکھیے گا. آپ کو امام زمانہ کا جہاد بھی سمجھ میں آ جائے گا کہ وہ کیا کریں گے، اور آپ کو امام زمانہ کی آرمی بھی سمجھ میں آ جائے گی کہ کون لوگ جوائن کریں گے. کیا ہم جا سکتے ہیں؟ اب ایک چھوٹی سی بات، کربلا کی آرمی میں لیڈیز تھی کہ نہیں تھی؟ بلکہ وہاں تو روایتوں میں یہ ملتا ہے کہ جو سنسیئر کچھ لوگ تھے آقا حسین کے، انہوں نے بھی مشورہ دیا، ایڈوائز کیا کہ آپ جا تو رہیں، عورتوں کو لے کے نہ جائیے. یہ روایتیں آپ سنتے رہتے ہیں نا، ٹائم بہت کم رہ جاتا ہے بڑی غم کی تاریخوں میں، تو جلدی سے. لیکن آقا نے کیا کہا تھا؟ آقا حسین بھائی میرا جہاد کمپلیٹ نہیں ہو سکتا جب تک کہ یہ عورتیں نہ ہوں. تو امام زمانہ کی آرمی میں اکثر لوگ سوال کرتے ہیں، بلکہ لیڈیز، کہ کیا عورتیں ہوں گی کہ نہیں ہوں گی. ایک فارمولہ میں نے دے دیا جو آقا حسین کی آرمی کا کرائیٹیریا ہے، اور جس انداز سے اس میں لوگوں کو ملایا گیا وہی امام زمانہ کی آرمی کا. تو اس میں اہم ترین چیز الی الرجل الفقیہ. اچھا آپ دیکھیے دوسری جانب، دیکھیے خواتین کے اعتبار سے ہمارے سامنے سب سے اہم پرسنالٹی جناب زینب کی آتی، انتی عالمۃ غیر معلمہ. وہاں بھی یہ شہزادی زینب کی سب سے بڑی کوالٹی بتائی گئی وہ یہی دین کا علم ہے. اور یہاں جو بلایا خط لکھ کر، اس لیے کہہ رہا ہوں، ورنہ جو خط لکھ کے نہیں بلایا ان سب کی بھی یہی کوالٹی تھی. جناب عباس کی شجاعت ہمارے یہاں بہت مشہور ہے، بہادر تھے. وفاداری بہت مشہور ہے کہ آقا سے وفادار تھے، لیکن عباس فقیہ تھے اپنے زمانے کے. ان کے القاب میں، ٹائٹل میں یہ ہے کہ وہ فقیہ تھے. آج کل تو ہم مجتہد کو فقیہ کہتے ہیں، لیکن وہ عباس کا فقیہ ہونا مجتہد سے ایک درجے بلند ہے. تو یہ کربلا کی پوری آرمی، مردوں کو دیکھے یا عورتوں کو، چنانچہ ہر ایام ازا
ہم سے ایک سوال کرتا کہ تم حسین کے خون کا انتقام لینے کی دعا کرتے ہو. عاشورہ کے دن آپ ایک دوسرے سے کہیں گے نا اعظم اللہ اجورنا واجورکم بمصابنا بالحسین وجعلنا وایاکم من الطالبین بصارہ ما ولی الامام. اللہ ہمیں اور تمہیں امام زمانہ کی جو آرمی میں شامل کرے. تو ابھی دیکھیں کہ کیا امام زمانہ کی آرمی میں شامل ہونے کے لیے جو کوالٹی چاہیے وہ اپنے اندر پیدا کی کہ نہیں پیدا کی. اور یہاں پر رک کر ایک بات کروں کہ میں نے کہا نا کہ آج سے 50 سال پہلے تو اتنی ڈیٹیل میں آپ کو دین کا علم نہ بھی ہو تو چل جاتا. مثلا 2 رکعت نماز فجر ہم کو پڑھنا ہمیں کوئی ضرورت نہیں تھی. آج سے 50 سال پہلے اگرچہ اس وقت بھی ضرورت تھی لیکن اتنی نہیں کہ ہم یہ معلوم کریں کہ اس نماز میں کتنی چیزیں واجب ہیں اور کتنی چیزیں سنت ہیں جو چھوڑی جا سکتی. ہم اس چکر میں پڑھتے ہی نہیں تھے, کوئی ضرورت ہی نہیں. قنوت واجب نہیں ہے, آپ اس کو چھوڑ سکتے ہیں اگرچہ بہت بڑا ثواب کا نقصان کریں, لیکن ہم اس چکر میں نہیں پڑھتے. جو واجب ہے, مستحب ہے, جو کچھ بھی ہے, جو نماز ایک چلی آ رہی ہے ہم ویسے ہی پڑھیں گے. آج ضرورت ہے. اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میرا سبجیکٹ تو ہے 21 سینچری, لیکن میں بات کر رہا ہوں 31 سینچری کی. آپ کی بھی بات نہیں کر رہا. ابھی مزید آپ جائیے 100 سال بعد یا 1000 سال بعد 31 سینچری کی بات کر رہا ہوں. وہاں پہ شاید آدمی اتنا بیزی ہو جائے کہ اس کو نماز کا قنوت بھی چھوڑنا پڑے, رکوع کا ذکر بھی چھوٹا کرنا پڑے, الحمد کے بعد کا سورہ بھی چھوڑنا پڑے. یہ ساری چیزیں ہیں ہمارے پاس. یعنی ہمارے پاس مطلب میں کیا ہوں, ہمارے مراجع سارے فتوے دے چکے. آج ضرورت کہ کتنا نماز کو کٹ شارٹ کیا جا سکتا ہے. یہ تو ابھی 21 سینچری میں بات ہو رہی ہے. 31 سینچری اذان اور اقامت ہمیں کوئی ضرورت نہیں تھی انڈیا میں, پاکستان میں, اس افریقہ میں یہ پوچھنے کی کہ اس میں کیا چیز لازم ہے کیا لازم نہیں ہے. اذان بھی دیتے تھے, اقامت بھی دیتے تھے. کچھ ذرا سا موضوع سے میں ہٹا تو اصل بات یہ تھی کہ یہ سارا کیسے آپ کو پتہ چلے گا کہ جب آپ کے پاس دین کی وہ پراپر نالج. اور یہ یاد رکھیے کہ جب ہم دین کی نالج کہتے ہیں تو اس سے مراد وضو اور غسل کے مسائل بھی ہیں, اور خاص طور پر بزنس کے مسائل. مال حرام نہیں آنا چاہیے, کیونکہ وہ حدیث جو اتنی مشہور ہو گئی ہے کہ ہر بچے کو بھی یاد ہو چکی ہے. آقا حسین نے عاشور کے دن یزیدیوں کو دیکھ کر کہا تم اس لیے میرے اگینسٹ میدان میں آئے ہو کہ تمہارے پیٹ میں حرام غذا ہے. لقد ملئت بطونکم من الحرام, تمہارے پیٹ حرام سے بھرے ہوئے. تو آج کے مجلس میں اب یہ کہ 2 باتیں آ گئی. حسین کی آرمی میں شامل ہونے کا کرائیٹیریا کیا ہے, اور یزید کی آرمی میں کون لوگ شامل ہوتے ہیں جن کے پیٹ حرام سے بھرے ہوئے ہوں. اور پھر امام کی وہ بہت ہی مشہور حدیث ہے, امام علی کی بھی ہے, چھٹے امام کی بھی ہے, کہ جس نے حلال و حرام کی نالج کے بغیر بزنس کیا اس کے مال میں کہیں نہ کہیں سے حرام آ ہی جائے گا, چاہے وہ حرام چاہتا ہے کہ نہیں چاہتا. یہ حدیث ہے, آ جائے گا حرام اگر تمہارے پاس دین کی نالج نہیں. کیونکہ دین کی نالج نہ ہو تو آدمی نیکی کرنے جاتا ہے, گناہ کر کے آ جاتا ہے. بہت ساری اس کی مثالیں ہیں. علامہ ہلی اور ان کے بیٹے کا واقعہ, یا امام خمینی کے جو شروع کے ایک استاد تھے علم عرفان میں, آغا جواد ملکی تبریزی اور آغا عبدالکریم حائری کا واقعہ. بہت سارے اور بہت انٹرسٹنگ واقعات ہیں, لیکن اتنا ٹائم نہیں ہے تو شارٹ کر کے کہتا ہوں. مثلا ایک چھوٹا سا ایک واقعہ سن لیجئے. جنت الماوا میں مرزا حسین نوری یہ واقعہ کوٹ کر رہے ہیں. مرزا حسین نوری کی پرسنالٹی آج کل اس لیے بہت زیادہ ہائی لائٹ ہو رہی کہ واقعاً میڈیا بہت زیادہ چھپاتا ہے, لیکن اس کے باوجود اس وقت جو 40 میں ہمارے زائرین جاتے ہیں اور واک کرتے ہیں, یہ واک کرنے والوں سے پوچھئے ان کو اس واک سے کتنی اسپریچول پاور ملتی ہے, طاقت ملتی ہے, اور اس سے شیعت کو کتنا زیادہ تبلیغ اور پریچنگ کا موقع ملتا ہے. یہ 40 کی زیارت کوئی معمولی چیز نہیں. میں تو آپ کو یہاں پہ یہ بھی بتا دوں کہ جیسے اور بہت ساری چیزوں میں معصومین نے جو ہمیں گفٹ دیے ہیں تو دنیا اس کی کاپی کرتی ہے. آج کل دشمنان اہل بیت آج کل کے زمانے میں اس میں ایک لسٹ آپ بنائیں گے تو ٹاپ آف دا لسٹ آئیں گے جن کے ہاتھ میں حج کا کنٹرول ہے. لیکن وہ 40 کی واک کی وجہ سے جو انہوں نے دیکھا کہ شیعت کا اتنا پروموشن دنیا میں ہو رہا, تو اب وہ حج میں بھی کوشش کر رہے ہیں کہ اسی کی کاپی کی جائے.
وہ آتے ہیں، خدمت کرتے ہیں، کبھی پیر بھی دباتے ہیں، کبھی کچھ کرتے ہیں، لیکن بہرحال نقل ہوتی ہے، اصل ہوتی ہے۔ میں موضوع سے کہیں نہ ہٹ نہ جاؤں۔ یہ 40 کی یہ زیارت، یہ 40 کی واک، اور چونکہ اس کے اندر ایک ایڈوانٹیج اور ہے جو حج میں نہیں ہے، اور وہ شرعی مسئلہ کہ حج میں نان مسلم نہیں آ سکتا ہے، مکے میں اس کی انٹری حرام، لیکن کربلا میں تو آقا کا دربار کھلا ہوا ہے۔ مسلمان ہو کہ نان مسلم ہو کہ محب ہو کہ دشمن ہو، ہر ایک حسین کی بارگاہ میں آ کے حسین سے فائدہ لے کے جا سکتا ہے۔ تو کتنی زیادہ ایسی ہمارے پاس اسٹوریز آتی ہیں کہ نان مسلم جاتے ہیں اور صرف 40 کی یہ واک دیکھ کر اور زیارت دیکھ کر وہ پھر شیعت کے اندر آ جاتے ہیں۔ تبلیغ کا بھی ذریعہ ہے، خود اپنے آپ کو بھی اسپریچولی ہر سال اوور ہال کرنے کا ذریعہ بھی ہے، اور پھر حسین کا حق بھی ادا ہو رہا ہے۔ اور یہاں پر اسی حوالے سے بات تھوڑی سی زیارت پر آ گئی ہے، کیونکہ تاریخیں وہ ہیں کہ لوگ کربلا میں زیارت کے لیے جا رہے ہیں، تو یہ ایک بات بھی کر دی جائے کہ جب کوئی کربلا جاتا ہے تو میں سے پوچھتا ہوں کہ آپ کربلا کیوں جا رہے ہیں؟ وائی؟ کس لیے آپ زیارت کے لیے جا رہے ہیں؟ ہر ایک کا جواب ہوتا ہے کہ آقا حسین کی زیارت کرنا۔ حدیث میں یہ نہیں ہے، نہیں۔ میں تو خود بھی اپنے آپ کو یہ کہتا ہوں اور اپنے گروپ کو بھی کہتا ہوں کہ نہیں، آقا حسین کی زیارت کے لیے نہیں جا رہے۔ معتبر حدیث ہے، کامل الزیارات نامی کتاب میں جعفر ابن محمد ابن جعفر ابن قولویہ کی وہ کتاب، جس کے بارے میں مرحوم آیت اللہ خوئی کا مشہور نظریہ تھا کہ اس کی تقریباً 90% حدیثیں اتھینٹک ہیں، یہ اس کی حدیث ہے۔ یہ وہی ہیں جن کا میں نے نام لیا، یہ وہی ہیں جو کاظمین میں شیخ مفید کے برابر قبر ہے، وہ استاد تھے، یہ شاگرد ہیں۔ اور جب امام زمانہ نے حجر اسود کو لا کے نصب کیا تھا، حجر اسود ایک تو رکھا چوتھے امام نے، وہ بہت مشہور واقعہ فرزدق کا، اور ایک امام زمانہ نے حجر اسود رکھا۔ اس وقت ابن قولویہ سے کہا تھا تم 30 سال زندہ رہو گے، بہت انٹرسٹنگ واقعہ ہے لیکن موضوع کچھ اور۔ تو یہ کامل الزیارت کہ جب کوئی کربلا میں آقا حسین کے روضے کی زیارت کو جاتا، نہ وہ روضے کی زیارت کر رہا ہے، نہ وہ حسین کی زیارت کر رہا ہے، وہ اللہ کی زیارت کر رہا ہے۔ تم کربلا جا رہے ہو، تم اللہ کی زیارت کے لیے جا رہے ہو، ذرا اندازہ کریں۔ ایک مجلس مجھے آگے پڑھنا ہے لیکن شاید ٹائم نہ ملے۔ رسول خدا کی زندگی کا اہم ترین واقعہ یا ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ معراج ہے۔ پیغمبر سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ وہاں تک گئے جہاں تک آج تک کوئی انسان، تو انسان جبرائیل بھی جہاں تک نہ گیا، اس رسول وہاں جا کے اللہ کی زیارت کر رہے۔ ہم اور آپ کربلا جا کے اللہ کی زیارت کرتے ہیں۔ اس زیارت کی اہمیت کو سمجھیے، اور اگر اہمیت سمجھ میں آ گئی ہے تو ایک مرتبہ درود بھیج دیں محمد و آل محمد۔ لیکن آپ کو معلوم ہے کہ میں اتنا زیادہ فاسٹ پڑھتا ہوں کہ درود کا موقع نہیں ملتا، اگرچہ میں اس کی عظمت کو مانتا ہوں، لیکن آج چونکہ ذکر ہے۔ اب سنیے، مرزا حسین نوری وہ شخصیت ہیں جنہوں نے واک یا پیدل زیارت کا سلسلہ شروع کیا۔ بہت پہلے معصومین کے زمانے میں پیدل زیارت تھی، پھر 1000 سال تک یہ سلسلہ بند ہو گیا۔ یہ دوبارہ کب سے شروع ہوا؟ مرزا حسین نوری جو استاد ہیں شیخ عباس قمی کے۔ مرد حضرات مولا کے روضے میں باب قبلہ سے داخل ہوں گے تو فرسٹ رائٹ کے اوپر جو فرسٹ روم ہے اس میں ان دونوں کی قبریں۔ خیر، وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ ایک بہت ہی ریلیجس، پوائس، متقی، پرہیزگار نوجوان تھا، اور یہ ایک واقعہ نہیں، ایسے بہت سارے۔ اور وہ ریگولر شب جمعہ، وہ عراق کا رہنے والا تھا، ریگولر ہر شب جمعہ کربلا کی زیارت کو جاتا تھا۔ کربلا میں شب جمعہ کی زیارت، کل بھی میں نے ایک جملہ کہہ دیا کہ خود زمانے کے امام وہاں ہوتے ہیں، تمام معصومین۔ ٹائم کم ہے تو بات مختصر کروں۔ بہت ہی ریگولر، قریب تھا، وہاں سے دور نہیں تھا اس کا گاؤں، دیہات کا رہنے والا، چھوٹے سے گاؤں کا۔ ایک دم سے اس نے کربلا جانا بند کر دیا، بند۔ لوگوں کو بڑی حیرت ہوئی کہ آخر زیارت کا اتنا شوقین ہر شب جمعہ جا رہا ہے کربلا میں، اور ایک دم زیارت بند کر دی۔ لوگوں نے پوچھا کیوں؟ کہا کہ تمہیں پتا ہے کہ میرا باپ بہت بوڑھا ہے، جو ایک طرح سے ڈس ایبلڈ بھی ہے، واش روم وغیرہ بھی وہ جاتا ہے تو میں اس کو اٹھا کے لے جاتا ہوں، اور پھر وہ جو پانی وہاں چاہیے کنٹینر میں تو وہ لوٹا بھر کے بھی میں رکھتا ہوں، باہر کھڑا رہتا ہوں، انتظار کرتا ہوں۔ لیکن
اپنے والد سے میں نے ایک ریکویسٹ کی تھی کہ ایوری شب جمعہ آپ مجھے اس ڈیوٹی سے ایگزیمٹ کر دیں، مجھے آقا حسین کے روضے کی زیارت کرنا۔ اب زیارت کی ساری حدیثیں ذہن میں رکھ کر یہ واقعہ سنیے گا۔ میں نے پھر بھی تھوڑا شروع میں زیارت کی فضیلت اسی لیے بتائی کہ واقعات صحیح معنوں میں سمجھ میں آئے۔ لیکن ہوا یہ کہ ایک بار میں کربلا کی زیارت کو جا رہا تھا شب جمعہ، راستے میں مجھے زمانے کے امام مل گئے۔ وہ ایک الگ لمبی بحث ہے کہ اس کو کیسے پتہ چلا کہ وہ امام ہیں، وقت نہیں ہے میرے پاس۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ ہمیں تمہارا ہر عمل پسند ہے، تم بہت ہی ریلیجس، اپنے باپ کی اتنی خدمت کرتے ہو، صرف ایک عمل تمہارا ہمیں تکلیف دیتا ہے کہ تم شب جمعہ کربلا کیوں آتے ہو۔ یہ متوکل عباسی نہیں کہہ رہا، یہ صدام ملعون نہیں کہہ رہا، یہ زمانے کے امام فرما رہے ہیں۔ اور نوجوان چونک اٹھا، کہا مولا آپ مجھے روک رہے ہیں کربلا کی زیارت سے؟ کہا کہ ہاں، تجھے نہیں پتا تمہارا باپ، اسے تمہاری مدد چاہیے۔ آج جب تم ایک رات کے لیے یہاں آتے ہو تو بوڑھا آدمی ہے، کیا رات کو اسے واش روم یا ٹوائلٹ جانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہوگی؟ وہ کتنی تکلیف کے ساتھ وہ رات گزارتا ہوگا۔ ریلیجس فیملی ہے، نماز فجر بھی پڑھنا ہے، نجس تو نہیں ہونا ہے، اپنے آپ کو نجس تو نہیں کرنا۔ وہ جو تکلیف وہ ساری رات برداشت کرتا ہے، لیکن اس لیے کچھ نہیں بولتا کہ مسئلہ کربلا کا ہے۔ کیسے بولے؟ اس کو ڈر لگتا ہے کہ کہیں توہین نہ ہو جائے۔ تمہارا یہ عمل پسند نہیں ہے کہ کربلا آ رہے ہو اور اس واجب یعنی باپ کی خدمت کو قربان کر کے آ رہے ہو، جب امام نے یہ فرما دیا اس لیے میں نے اس کو بند کر دیا۔ اب دیکھیں یہ کتنی بڑی عبادت و نیکی کر رہا تھا کربلا، لیکن جو پراپر نالج نہیں ہوتی تو معلوم ہوا کہ اس سے بڑی جو ایک عبادت اس کے ہاتھ سے چھوٹ رہی تھی۔ اسی طرح میں بہت سے لوگوں کو جانتا ہوں جن کو یہ مسئلہ تو یاد ہو گیا کہ اگر قرضہ وغیرہ ہو تو حج پر آپ نہیں جا سکتے ہیں، خاص طور پر جس نے قرضہ دیا ہے اگر وہ آپ سے ڈیمانڈ کر رہا تو حج حرام ہو جاتا۔ زیارت میں کیئر نہیں کرتے ہیں، لوگوں کا حق بھی ان کی گردن پر ہے، واپس بھی کرنا ہے، ادا بھی کرنا ہے، نہیں زیارت پہ جانا۔ یہ ساری چیزیں یہ کیوں ہو رہی؟ اور پھر یہاں پر پیغمبر کی وہ حدیث کے جو شروع کے 3 جملے، اس میں بھی بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ انٹینشنلی اور پرپزلی ہو، وہ اسی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ یہ جو شروع کے 3 جملے اور آخر کے 2 جملے پیغمبر کی ایک حدیث، اور وہ عجیب حدیث ہے، مولا کے سے ارشاد فرمائی ہے، اور مولا نے حدیث سن کے کہا تھا یا رسول اللہ یہ تو بہت ہی خطرناک بات آپ نے بتائی، اور پیغمبر نے مسکرا کے کہا تھا یہی بہت اچھی بات۔ اب وہ سنیے کیا تو آپ کو یاد ہے، مشہور ہے حدیث، اذا عملت امتی 15 جب میری امت 15 کام کرنے لگے، 15 کام، تو گویا وہ اپنے لیے ایک فلڈ گیٹ کھول دیتے ہیں بلاؤں کا۔ لوگ کہتے ہیں نا مولانا فلاں دعا بھی پڑھ لی تو فائدہ نہیں ہوا، اور فلاں عمل بھی کر لیا تو فائدہ نہیں ہوا، اور حج پر بھی چلے گئے تو فائدہ نہیں ہوا، کربلا بھی ہو کے آئے اور قبے کے نیچے دعا مانگ کے آئے تو فائدہ نہیں ہوا، پریشانیاں، مصیبتیں، پرابلم، یہ سب۔ پیغمبر نے کہا تم نے تو خود ہی ایک فلڈ گیٹ کھول دیا بلاؤں کا، ساری بلائیں آئیں گی جب تم 15 کام کرو گے۔ اب یہ حدیث میرا سبجیکٹ نہیں ہے، اس کی شروع کی 3 باتیں، آخر کی 2 باتیں۔ کہا جب یہ ہوگا کہ امام کی دولت کو تم لوگ اپنا ذاتی مال سمجھ کے استعمال کرنے لگو گے۔ دیکھیے 1 گھنٹے کی تقریر تو اس جملے پہ ہو سکتی، جو امام کا حق ہے، جو امام کی دولت ہے، جو اللہ نے امام کو دیا، سورہ حشر میں جو تذکرہ ہے سورہ حشر، تو وہ اس کو اپنی ذاتی دولت سمجھو گے۔ اور جب تمہارے لیے وَكَانَ الصَّدَقَةُ مُغْرَمًا، اور صدقہ عربی میں صدقہ زکوٰۃ کو کہتے ہیں، اور زکوٰۃ تمہارے لیے ایک ٹیکس، ایک برڈن، ایک بوجھ بن جائے گا، بڑی ناگواری کے عالم میں دو گے، اگر دو گے بھی، ورنہ تو اکثر کھا جائیں گے۔ وَإِذَا كَانَ الْأَمَانَةُ مُغْنِمًا، تمہارے پاس کوئی امانت کے طور پہ کچھ رکھوا کے جائے گا، تم سمجھو گے جیسے کافر کا مال غنیمت تمہیں مل گیا، جس طرح سے چاہے کھا جاؤ، واپسی کی تو کوئی بات ہی نہیں ہے۔ مال غنیمت تو ہر مومن جانتا ہے، میں یہاں ویسٹ میں مال غنیمت کی زیادہ تشریح نہیں کرنا چاہتا۔ اب یہ جو پیغمبر فرما رہے ہیں، اس پہ یہ جو 3 شروع کے جملے، 15 چیزوں میں سے 3، اس کے بعد تو باقی وہ چیزیں ہیں جو بڑے سینسیٹیو سبجیکٹس ہیں۔ حالت یہ پیغمبر 4تھی چیز بتا رہے ہیں کہ آدمی اپنی ماں کی نافرمانی کر رہا ہے اور بیوی کی اطاعت کر رہا ہے۔ عصا امہ
ماں کی عصیان کرے، نافرمانی، اطاع امراتہ، اور اپنی بیوی کی فرما برداری کر رہا، اور حالت یہ ہے کہ دوست کے ساتھ تو اچھے تعلقات رکھے ہوئے نیکی کر رہا، اب باپ کی نافرمانی کر رہا۔ دوست کی خاطر انسان پتہ نہیں اپنا کتنا ٹائم دے دیتا ہے، ضروری کام چھوڑ دیتا ہے، دوست نے بلایا ہے جانا، باپ کہہ دے پانی پلا لو تو اس کا ٹائم نہیں ہوتا آدمی کے بعد، میں اگزامپل نہیں دینا چاہتا، ٹائم نہیں۔ اب پیغمبر نے کہا جب حالت یہ ہو جائے گی کہ اکرم الرجل شر مخافتے، لوگ کسی کی عزت اور رسپیکٹ کریں گے اس کے علم کی وجہ سے نہیں، تقوی کی وجہ سے نہیں، شرافت کی وجہ سے نہیں۔ بعض لوگ ایسے ہیں کہ نہیں کوئی علم نہیں، کوئی تقوی نہیں ہے، نان مسلم ہے لیکن شریف ہے، نہیں، کہا کہ لوگ عزت کریں گے کسی کے اس کے شر کے ڈر کی وجہ سے کہ یہ غنڈہ اور بدماش ہے، اگر اس کی عزت نہ کی تو توہین کر دے گا، تمہیں نقصان پہنچا دے گا۔ وَرَئِيسُ الْقَوْمِ أَرْذُلُهُمْ، اور کسی بھی قوم اور کمیونٹی کا سردار جو ہے وہ ان کا سب سے ذلیل آدمی سردار بنے گا، جو سب سے پست آدمی۔ اب یہ میرا موضوع نہیں ہے اس لیے میں، کیونکہ آخری دو چیزیں موضوع۔ اب پیغمبر نے کہا وَلَبِسُ الْحَرِيرَ، اور پیور سلک جو حرام ہے اسلام میں مردوں کے لیے وہ پہنا جائے۔ کچھ چیزیں کامن سینس کی ہوتی ہیں، پیغمبر نے یہاں کہا کہ یہ ریشم پہنیں گے، تو اب یہ مردوں سے خطاب ہے، گرچہ لفظ میں کچھ ایسی بات نہیں۔ پھر پیغمبر نے کہا کہ گانے بجانے کی محفلیں سجائی جائیں گی، وَاتَّخِذُوا الْقَيِّنَاتِ، محفلیں بنائی جائیں گی جہاں گانے بجانے ہوں گے، میوزک کنسرٹ کے نام سے جو آج کل ہوتا ہے، شام غزل کے نام سے ہوتا ہے، پتہ نہیں کیا کیا نام ہوں گے۔ آپ کے ہاں تو یہ کنسیپٹ نہیں ہے، لیکن میں جانتا ہوں نارتھ امریکہ میں جہاں مسجد کے اندر شام غزل کے ٹکٹ بیچے جاتے ہیں، باقاعدہ مکھی صاحب اعلان کرتے ہیں، تو آپ کو تو مکھی بھی بڑے شریف ملتے ہیں، لیکن وہاں تو ہم نے دیکھا ہی ہے۔ اب پیغمبر فرما رہے ہیں اور بے پردہ عورتیں، نامحرم عورتیں بے پردہ کا لفظ ہے، مردوں کے ساتھ ایک جگہ پہ جمع ہوا کریں، اور پھر وہ جلدی وقت نہیں، وَكَثْرَةُ الزِّنَا وَكَثْرَةُ أَكْلِ الرِّبَا، اور زنا کثرت سے ہوگا اور سود بہت زیادہ کھایا جائے گا۔ اب یہ 15 چیزیں ہو گئی ہیں، میرے پاس وقت بھی نہیں تھا، ٹائم میرے ہاتھ سے نکل گیا۔ یہ شروع کی 3 باتیں اور آخر کی 2 چیز کا، یہ بھی اس کا ریزن جو ہے نا، جان بوجھ کے گناہ کرنا شاید نہ ہو، وہی چیز معلومات ہی نہیں ہے، دین کی پتہ ہی نہیں ہے۔ اب جیسے کہ کثرت الزنا، زنا بہت زیادہ ہوگا، میں اس لفظ کو کھول کے بتانا بھی نہیں چاہتا۔ اگر غلط طلاق ہو گئی اور پھر اس غلط طلاق کے اوپر دوسرا نکاح ہو گیا، وہ بھی ایک کیٹیگری تو آ گئی نا۔ پیغمبر، اچھا میں نے تو بہت جلدی بتایا ٹائم کو دیکھتے ہوئے، اللہ کے رسول جس انداز سے بتا رہے ہیں تو فرماتے ہیں اس کا نتیجہ یہ نکلے گا۔ آج کل گلوبل وارمنگ ہے نا، یہ حدیث میں کب سے 1400 سال پہلے سے ہے۔ پیغمبر نے کہا نتیجہ یہ کہ نیچرل ڈیزاسٹر بہت آنے لگیں گے، آندھیاں چلیں گی، سیلاب آئیں گے، طوفان آئیں گے، نئے نام ہوتے ہیں، پتہ نہیں سائیکلون، ہیریکین، پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے۔ دنیا کے انتہائی ترقی یافتہ ملکوں کی ٹیکنالوجی بھی فیل ہو جاتی، زمین پھٹے گی، زلزلہ آئے گا۔ پیغمبر جب یہ فرما رہا ہے، پیغمبر کا انداز کیا ہوگا؟ مولا نے گھبرا کے کہا یا رسول اللہ تو یہ کتنا خطرناک اور برا زمانہ ہوگا جہاں یہ سارے نیچرل ڈیزاسٹرز پورے شہر سمندر میں ڈوب جایا کریں گے۔ تو پیغمبر نے مسکرا کے کہا لیکن یا علی یہی سب سے اچھا زمانہ ہوگا، یہی سب سے اچھا۔ مولا نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیسے؟ کہا بس اسی زمانے میں تو میرا آخری فرزند ظاہر ہو کر دنیا کو اس طرح بنائے گا جیسے اللہ چاہتا ہے۔ یہی خرابیاں جب ہوں گی نا، نیچرل ڈیزاسٹر، گناہوں کے بعد نیچرل ڈیزاسٹر، اس کے اندر زمانے کے امام آئیں گے۔ تو اب آج کل تو گلوبل وارمنگ کی وجہ سے ہی بہت ہو رہا ہے، تو کیا امام آنے والے؟ یہ سوال مجھ سے، میں نے کہا تھا نا کہ یہ میں کل بتاؤں گا، اس لیے کہ مجھے پتا تھا کہ میری مجلس آخر میں یہاں تک پہنچ جائے گی۔ تو اب یہ ساری چیزیں تو ہو رہی ہیں، تو کیا امام آنے والے ہیں؟ اب انتظار کیجئے کل کا، اگر اس سے پہلے امام نہیں آ گئے۔ مگر باتیں سن کر یہ کہنا کہ امام آنے والے ہیں کہ نہیں آنے والے، ڈرائنگ روم ڈسکشن، کافی کی کپ ہاتھ میں لے کر کافی ٹیبل پہ بیٹھ کر ڈسکشن الگ چیز۔ امام آنے والے ہیں اس کا مطلب ہے کہ فلی پریپیئرڈ رہیے گا، جس طرح کربلا میں ہر ماں نے اپنے بچے کو تیار کیا۔ اور جیسا کہ ابھی میری مجلس سے پہلے جو نوحہ پڑھا جا رہا تھا، اے دل بران جعفر تیار الوداع،
کہ آج تو وہ بچوں کی بات ہو رہی جن کی ماں نے ان کو تیار بھی کیا تھا اور ساتھ میں یہ اعلان بھی کر دیا تھا کہ میں اپنے ان بیٹوں کا یا اپنے لال کا ماتم نہیں کروں. جعفر طیار کے پوتے بھی ہیں, حیدر کرار کے نواسے بھی, وہ دو شہزادے اون اور محمد. اچھا لیکن ایک بات یاد رکھیے گا, اور وہ یہ ہے کہ زینب کبریٰ نے کبھی بھی اپنے بیٹوں, اب یہ بعض علماء پڑھتے ہیں کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کے بارے میں خود آیت اللہ سیستانی نے بھی فرمایا کہ اس میں یہ بحث نہ کرو کہ اتھینٹک ہے کہ نہیں, کچھ چیزیں, اب یہ وقت نہیں. یہ بعض علماء یہ پڑھتے ہیں کہ دو مائیں ایسی تھیں جنہوں نے اپنی اولاد کو جب سے وہ پیدا ہوئے اس وقت سے ایک یہ تعلیم دی تھی کہ دیکھو دنیا آ کر کہے گی کہ یہ تمہارا بھائی, تم کبھی بھائی نہ کہنا, ہمیشہ آقا کہنا. ایک ام البنین ہے جنہوں نے کہا عباس لاکھ دنیا کہتی رہے کہ حسین تیرا بھائی ہے, تو حسین کو کبھی بھائی نہ کہنا, ہمیشہ آقا کہنا. اور اگر آپ کو یاد ہو تو آقا حسین کا عباس سے آخری جو وصیت تھی وہ کیا ہے, 2 دن بعد شاید میں بھی پڑھوں. اور ایک دوسری ماں تھی ام البنین کے بعد زینب کبریٰ, بیٹا اون بیٹا محمد. دنیا لاکھ کہتی رہے کہ اکبر تیرا بھائی ہے, لیکن اکبر کو کبھی بھائی نہ کہنا, ہمیشہ آقا کہنا. زینب, اون و محمد, اب میں توہین کا جملہ بھی نہیں کہنا چاہتا کہ ماں کی ذمہ داری بھی ہوتی ہے, لیکن اکبر کو اولاد سے زیادہ چاہتی. وہ ایک آدھ دن میں مصائب آنے والے. تو اب ایک بات یہ کہ اگر زینب حسین کے اکبر کو اپنی اولاد سے زیادہ چاہتی تو کیا حسین زینب کی اولاد کو نظر انداز کرے گا؟ نہیں. جو محبت زینب کو اکبر سے ہے, حسین وہی محبت اون و محمد سے ظاہر کرتے ہیں. اور اون و محمد کون ہے؟ جب حسین 28 رجب کو مدینے سے چلے مکے آئے, 8 ذی الحجہ کو حج کا احرام عمرے سے بدل کے چلے, تو اون اور محمد دونوں کو مکے میں چھوڑ گئے تھے, کیونکہ ان کے والد یعنی زینب کبریٰ کے شوہر یعنی جعفر طیار کے بیٹے عبداللہ ابن جعفر طیار بہت بوڑھے بھی تھے اور پارشلی بلائنڈ بھی. حسینی قافلہ چلا, مکے سے نکلا, اور ابھی مکے سے پورا نکلا بھی نہیں تھا. جہاں پہ آج آپ عمرے کا احرام پہنتے ہیں, دوسرا عمرہ مسجد عائشہ, وہاں تک پہنچا. حسین نے قافلہ روک دیا, عباس قافلے کو روک دو. اتنے جلدی کبھی قافلہ نہیں روکتا ہے, صبح سے چلتا ہے تو شام کو جا کے قافلہ رکتا ہے. یہ تو ابھی چلا ہی تھا, ہارڈلی 3 یا 4 میل چلا ہے اور روک دو. عباس ہماری آپ کی طرح تو کوئی سوال بھی نہیں کریں گے. حسین نے کہا قافلہ روک دو, روک دے. صرف ایک سوال کیا, مولا تو کیا سیدانیوں کے خیمے لگا کے بیویوں کو بھی اس میں جگہ دوں؟ کہا نہیں, ساری سواریاں اسی طرح رہیں گی, صرف میرا خیمہ لگاؤ. جہاں پہ آج مسجد عائشہ ہے, جہاں آپ عمرے کا احرام پہنتے ہیں, وہاں پہ حسین کا خیمہ لگا. عباس آقا کو خیمے میں لے کے گئے. حسین نے کہا عباس جاؤ, میرا مہمان آ رہا, استقبال کر کے لاؤ. عباس باہر نکلے, کیا دیکھا, کون مہمان؟ ارے میری شہزادی زینب کبریٰ کی شوہر عبداللہ ابن جعفر طیار آ رہے ہیں, گھوڑے پہ سوار ہے, لیکن اس طرح کے دونوں بیٹوں نے سہارا دے کے باپ کو گھوڑے پہ بٹھایا ہوا. قریب آئے, اترے گھوڑے سے, حسین کے خیمے میں گئے, اور ایک مرتبہ کہا کہ اے حسین, میں عمر میں تجھ سے بڑا ہوں, رشتے میں بھی تجھ سے بڑا ہوں, اگر میرے اختیار میں ہوتا تو میں تیری پیشانی کے بال پکڑ کے تجھے روک لیتا, لیکن کوفے تو نہ جانے دیتا. عبداللہ کی جوانی گزری تھی جب مولا کوفے کے حکمران تھے. ابن ملجم کا پورا واقعہ عبداللہ نے آنکھوں سے دیکھا. میں تجھے کوفے تو نہیں جانے دیتا, انتہائی بے وفا لوگ ہیں, لیکن مجھے یہ بھی پتا ہے تو امام وقت ہے, وہی کرتا ہے جو خدا کہتا ہے. میں تو صرف اس لیے آیا ہوں. ایک آخر میں ایک بات مجھے اپنی بیوی زینب کبریٰ سے کہنا. حسین نے کہا زینب آپ کی بیوی ہے, وہ سواری ہے, تشریف لے جائی. عبداللہ گئے وہاں, زینب کو تو خبر مل گئی میرا شوہر آیا. اب دل میں خیال آیا کہ ایسا نہ ہو کہ یہ حکم دینے آئے ہوں کہ واپس چلو. بعض علماء کہتے ہیں کہ مولا نے نکاح کے وقت ایک شرط رکھی تھی, لیکن زیادہ تر کہتے ہیں کہ زینب کبریٰ کے دل میں خیال آیا, صرف خیال آیا. ایک مرتبہ گھبرا گئی, چنانچہ ادھر عبداللہ سواری کے قریب پہنچے, زینب کبریٰ کے محمل پہ ہاتھ رکھا,
ابھی صرف سلام کیا تھا، السلام علیکی یا بنت رسول اللہ، اے رسول کی بیٹی میرا سلام لیجئے. جواب سلام تو دیا وعلیک السلام یا ابن امی، لیکن اس سے پہلے کہ عبداللہ کوئی بات کریں زینب نے تڑپ کے کہا کہ اگر مجھے واپس لے جانے آئے ہیں تو میں چلوں گی، شریعت کے خلاف نہیں جا سکتی، مگر زینب نہیں جائے گی، زینب کی میت جائے گی، زینب کا لاشا جائے گا. بھائی سے الگ ہو کے تو بہن زندہ نہیں رہ سکتی. میرا دل چاہتا ہے ہاتھ جوڑ کر ایک جملہ شہزادی سے پوچھ لوں، شہزادی ابھی خالی آپ نے سوچا ہے، ابھی کوئی بات سامنے نہیں آئی، یہ خالی سوچا ہے کہ میں بھائی سے الگ ہو جاؤں گی تو مر جاؤں گی. جب کربلا میں عصر عاشور حسین زخموں سے چور چور آ کے کہہ رہے ہوں گے زینب بہن اب مجھے بھی الوداع کہہ دو، اب میں مرنے جا رہا ہوں، اس وقت زینب پہ کیا قیامت گزری ہوگی. اور انشاءاللہ یہ جملہ میں عاشور کی مجلس میں مکمل کروں گا کہ آج زینب نے کہا میں مر جاؤں گی تو اس دن زینب زندہ کیسے رہی، یہ بھی بہت اہم پیغام ہے. اس دن ایک مرتبہ عبداللہ نے ہاتھ جوڑے، پورا جسم کانپ اٹھا، گھبرا کے کہا شہزادی مجھے پتا ہے کہ آپ کا رتبہ کیا ہے، بھلا میں آپ کو کوئی حکم دوں؟ میں تو اس لیے آیا ہوں کہ میرے اور آپ کے جد رسول خدا نے کہا ہے کہ جب مشکلات کے سفر میں جاؤ تو صدقے کا سامان لے کے جاؤ. میں صدقے کا سامان لے کے آیا ہوں. اور کیا ہے صدقے کا سامان؟ ان کو آگے بڑھایا، جب آقا پہ مصیبت آئے اسے میری جانب سے قربان کر دینا. محمد کو آگے بڑھایا، جب مصیبت اور بڑی ہو اسے اپنی جانب سے قربان کر دینا. وہ اون محمد جنہیں صدقہ بنا کے باپ نے زینب کبریٰ کے حوالے کیا، اور ساری منزلیں طے کرتے ہوئے وقت بہت گزر گیا ہے، بس آخری منزل پہ آ رہا ہوں. اور وہ یہ کہ عاشور کا دن آ گیا، شہادتیں شروع ہوئیں. علی اکبر کا لاشا جب خیمے میں آیا اور اون محمد بھی اس وقت آئے، ماں کو سلام کیا. زینب نے انتہائی ناراضگی سے منہ پھیر لیا. بچے سمجھ گئے، ہاتھ جوڑے، کہا ماں ایسا لگ رہا ہے تو ہم سے ناراض ہے. کہا بیٹا میرا اکبر مارا گیا، تم اب تک زندہ ہو. بچے تڑپ کے کہتے ہیں اماں کسی سے بھی پوچھ لے. بار بار ماموں کے پاس جاتے ہیں، ماموں ہمیں مقتل میں جانے کی اجازت دیجئے، مگر ماموں اجازت نہیں دیتے. بس ایک بار زینب نے حسین کو بلایا اور ایک مرتبہ فرماتی ہیں بھیا میری ایک خواہش ہے، میرے بچوں کو مقتل میں جانے دو. حسین نے کہا آج تو سب کو مرنا ہے. زینب نے کہا لیکن اس طرح نہیں. یہ کہہ کے اس خیمے میں گئی جہاں سامان رکھا تھا، اور پھر آئی تو 2 امامے لے کے آئیں. ایک امامہ حسین کو دیا، کہا یہ ان کے دادا جعفر طیار کا امامہ ہے، اپنے ہاتھ سے اون کو پہنا. اور دوسرا امامہ دیا، کہا یہ ان کے نانا حیدر کرار کا امامہ ہے، اپنے ہاتھ سے محمد کو پہنا. بچے چھوٹے ہیں تو کیا ہوا، جعفر طیار بن کے مقتل میں جائیں گے. بچے چھوٹے ہیں تو کیا ہوا، فاتح خیبر حیدر کرار بن کے مقتل میں جائیں گے. اور جو بچوں کا جہاد تھا، ایسا جہاد کہ واقعاً دشمن پکار اٹھا، یہ بچے جنگ نہیں کر رہے، ایسا لگ رہا ہے جعفر طیار آ گئے ہیں. یہ بچے جنگ نہیں کر رہے، ایسا لگ رہا ہے کہ حیدر کرار آ گئے. عمر سعد نے آواز دی اور کہا میرے سپاہیوں بہت چھوٹے بچے ہیں تو دھوکہ نہ کھانا ہے، تو حیدر کرار کے نواسے، اس طرح ان کو نہیں مار سکتے. ان کے بیچ میں آؤ، دونوں کو سیپریٹ کرو، دونوں کو الگ کرو. فوجیں بیچ میں آئیں، بچے الگ کیے گئے. تھوڑی دیر گزری، ادھر آن زخموں سے چور گھوڑے سے گرا، ادھر محمد زخموں سے چور گھوڑے سے گرا. دونوں نے آواز دی ماموں ہمارا آخری سلام لیجیے. حسین نے کہا عباس آؤ چلو، آج 2 لاشیں ہیں نا عباس، چلو. ایک لاشا حسین نے اٹھایا، ایک لاشا عباس نے اٹھایا. لاشیں لے کے آ رہے ہیں. لشکر یزید میں خوشی کے باجے بج رہے. میر انیس کا ایک شعر ہے، سن لیجئے. زینب کبریٰ خیمے میں ہیں، بیویاں خیمے میں ہیں، ان کو پتہ نہیں باہر کیا ہو رہا، بس ایک بار انہوں نے خوشی کے شادیانے اور باجے سنے. زینب کبریٰ کا جملہ نقل کرتے ہیں، باجے والوں کی صدا زیر قنات آتی ہے، کیسے لاشیں میرے بچوں کی بارات آتی ہے. دونوں لاشیں لے کے حسین آئے، اون محمد کے لاشیں رکھے. زینب جھکی، اون مر چکا تھا.
محمد آخری سانسیں لے رہا ہے. ماں حسین نے کہا زینب میری خواہش ہے اس وقت تو کم از کم اپنے بیٹے کو گلے سے لگا لے. زینب جھکی، ماں ہے نا، محمد کو گلے سے لگایا. محمد نے آنکھیں کھولی، ماں کو دیکھ رہا، آخری سانسیں لے رہا. کہا اماں اب تو ہم سے خوش ہو گئی نا، اب تو ہم سے راضی ہو گئی نا. بس زینب کے دلبروں کے تابوت آ رہے ہیں، کھڑے ہو جائیے. زینب کبریٰ کون؟ محمد کا پرسہ دیجئے.